مصطفیٰ کی طرف دیکھیے ساری دنیا سے منہ موڑ کر، اور شکر ادا کیا کرے اللہ نے کیسا نبی تمہیں دیا ہے جو سارے نبیوں کا نبی ہے. سبحان اللہ. ایسا نبی کہ جس کے حوالے سے امام فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. سبحان اللہ. کے منظر کو نگاہوں میں رکھیں اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ نفسی نفسی کہو کا سما جب نہ ہوگا کوئی مہربان. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کل قیامت میں. نفسی نفسی کہو کا سما جب نہ ہوگا کوئی مہربان. انبیاء بھی یہ فرمائیں گے، انبیاء بھی یہ فرمائیں گے مصطفیٰ کی ترجیح. ارے بھائی زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی مقبول رضا نعیمی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد. اعظم ہند فرماتے ہیں نا سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری انا لہا کا یہ مستہ سنانے آئے ہیں. نفسی نفسی کہو گا سما جب نہ ہوگا کوئی مہربان. انبیاء بھی یہ فرمائیں گے. کیسی شان والا ہے ہمارا مصطفیٰ. انبیاء بھی یہ فرمائیں گے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. انبیاء بھی یہ فرمائیں گے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. انبیاء بھی یہ فرمائیں گے. نعرہ لگا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ ادھر آ جائیں. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، میں نے ابھی اعلان کیا اور حضرت یہ ہے کہ تشریف فرما ہو گئے اور بہت جلد میں اور سب دلجوئی کے ساتھ اچھے سے حضرت کو سنائیں گے. بس حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت فرمائیں اور تھوڑی دیر مجھے سنیں. آپ قرآن کریم کی جس آیت نور کی میں نے تلاوت کی، رب تبارک و تعالی نے اس کے اندر اس شخص کا ذکر کیا ہے جو کل قیامت میں جہنم کی طرف جا رہا ہوگا. تو لوگ اس سے سوال کریں گے کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے جو جہنم کی طرف تمہیں لے کر جا رہی ہے؟ تو وہ کہے گا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز نہیں پڑھنا یہ جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے. وجہ کیا بنی جہنم میں جانے کی؟ نماز کو چھوڑنا. نماز ہر عاقل بالغ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو سب پر فرض ہے. اور جو اس کا مطلقاً انکار کرے، جو اس کو ہلکا جانے، تمام محدثین کے نزدیک، تمام ائمہ کے نزدیک، تمام فقہا کے نزدیک اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ لوگ جو اس کی فرضیت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، پھر اس میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، وقت متعینہ پر نمازوں کو ادا نہیں کرتے، تو اس میں ائمہ کی مختلف رائے ہیں. امام احمد، امام اسحاق نے کی رائے یہ ہے
کہ پھر اس نے کفر کیا، وہ واجب القتل ہے۔ امام شافعی، امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ لیکن امام اعظم پر قربان جائیں، انہوں نے تعویل کی اور فرمایا کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ ترہیباً ہے، محل ترہیب میں ہے، وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، آپ صحابہ کرام کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے تارک کو ہم کافر نہیں سمجھتے سوائے نماز کے چھوڑنے والے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اور کفار میں کیا ڈیفرنس ہے، کیا فرق ہے؟ نماز چھوڑو، اس لیے کہ تم نماز پڑھتے ہو، تم ایک خدا کی عبادت کرتے ہو اور وہ نماز نہیں پڑھتے، بس یہی فرق ہے تم میں اور ان میں۔ بہت سارے فرق ہیں لیکن ایک خاص فرق یہ ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، تم ایک خدا کی عبادت کرتے ہو اور وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ سینکڑوں معبودوں کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نماز نہیں پڑھنا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے، بلکہ حضور محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بے نمازی کی بات کرتے وہ تو اتنا منحوس ہے کہ اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے۔ حضرت سلطان باہو علی رحمہ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی علی رحمہ کا قول ہے، کہتے ہیں بے نمازی کو قرضہ نہ دو، اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ نہیں چکا سکتا اس پر تم نے کیسے بھروسہ کر لیا کہ وہ تمہارا قرضہ چکا پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بے نمازی کو کل قیامت میں قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہ کون ہے جو اللہ کے بھی دشمن ہے اور اس کے رسول کے بھی دشمن ہے؟ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو کل قیامت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرے گا؟ ہے کوئی میری قوم کی ایسی بیٹی کہ جس کو ام جمیل کے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ وہ عورتیں جو حضور کو ایذا دیتی تھی ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ نہ نہ نہ، کوئی بھی ایمان والا اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے، اللہ کے دشمن کے ساتھ کھڑا کیا جائے، نہ نہ، بلکہ ایمان والوں کی دعا تو یہ ہے کہ اے اللہ ہمارا حشر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو، ہمارا ساتھ تو عمر کے ساتھ ہو، ہمارا ساتھ تو عثمان غنی کے ساتھ ہو، ہمارا ساتھ تو مولا کائنات کے ساتھ ہو۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا کو الوداع کہیں تو ہمارا دم خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ نکلے، ہمارا دم تو ہند الولی کی چوکھٹ پہ نکلے، ہمارا دم تو صابر پاک کلیری کی دہلیز پر نکلے، ہمارا دم تو امام احمد رضا کی دہلیز پر نکلے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ نماز پڑھیں گے، بغیر نماز کے نہیں۔ یہ مقدس ذاتیں تبھی آپ سے خوش ہو سکتی ہیں کہ جب آپ نے وقت مطابق، یہ بہت پاورفل چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ کل قیامت میں میزان عمل پر اگر سب سے پہلے کسی چیز کو رکھا جائے گا تو وہ نماز ہے۔ چند دن گزرے ہیں صاحب، مسجدیں ویران ہو گئی۔ گزشتہ مہینے میں ہم نے دیکھا کہ نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر میں دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ انڈیا کے اندر صرف ٹوپی والے رہتے ہیں، ٹوپی والوں کے علاوہ کوئی رہتا ہے۔ اور وہ ماہ مبارک ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے آیا اور چلا گیا، اور وہ آئینہ دکھایا اس نے کہ دیکھو تم نے وقت متعینہ پر نمازوں کو ادا کیا ہے، اللہ نے تمہیں 11 مہینے سے زیادہ بہتر کھلایا، اچھا پلایا، نہ کاروبار میں کمی آئی، نہ تمہارے رہنے میں کمی آئی، نہ کھانے میں کمی آئی، نہ پینے میں کمی آئی، نہ لباس میں کمی آئی، سب سے بہتر تمہیں اس ماہ مبارک میں کھلایا۔ تو جس نے تمہیں اس ماہ مبارک میں کھلایا، کیا وہ پھر اس کے بعد والے مہینوں میں نہیں کھلا سکتا؟
بلکہ یہی پیغام دیا تھا اس ماہ مبارک نے کہ اسی انداز میں اگر تم 12 مہینہ عبادت کرو گے نا تو جیسے یہ نعمتیں تمہیں اس ماہ مبارک ملی ہیں بعد یہ ہے کہ رمضان بھی ملیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا تو پھر یاد رکھنا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ایسے ہی نماز کے بغیر بھی اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اتنا یاد رکھنا، اسلام بغیر نماز کے مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ بجائے اللہ سے مانگنے کے اور اس کے گھر میں آنے کے اگر کوئی بتا دے کہ فلاں مفتی صاحب یا فلاں عامل صاحب کاروبار کے لیے بہت اچھا تعویذ دیتے ہیں تو 2000 کا پیٹرول پھونک کر آپ یہ ہے کہ وہ سفر کرنے کے لیے تیار، فلاں جگہ بتا دیا جائے کہ اولاد فرمانبردار کیسے بنے گی۔ دہلی کے اندر ایک صاحب بہت اچھا تعویذ دیتے ہیں، چلے جائیں۔ مسلمانوں کی جو نظریات ہیں وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ حالانکہ کسی عامل کے دروازے پر نہیں لکھا ملے گا باب رحمت، یہ اللہ کا گھر ہے کہ جہاں ملے گا لکھا ہوا باب رحمت، اللہم افتح لی ابواب رحمت۔ جس کو جو لینا ہے آپ یہاں آئیں، اولاد لینا ہے مسجد میں آ جائیں، کاروبار لینا ہے مسجد میں آ جائیں، حاکم بننا ہے مسجد میں آ جائیں، ملک میں سیاست میں کامیاب ہونا ہے اللہ کے گھر میں آ جائیں، جس کو جو چاہیے اللہ کے گھر میں آ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں تو آپ یہ ہے کہ آئیں نہیں، اور عامل صاحب کے دروازے کے 100 چکر لگائیں، قسم خدا کی وہ ایک نہیں ہزاروں تعویذ دے دینا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ آپ مسجد میں آ جائیں، یہ باب رحمت ہے، اور پھر اللہ کو اپنا دکھڑا سنائیں۔ یقیناً وہ تو کہہ رہا ہے وہ بھاگے ہوئے انسان آ جا واپس، جو کہے گا جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ آ تو صحیح، کم سے کم آ تو مانگ تو صحیح۔ اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور غیروں کے دروازے ہم یہ ہے کہ 1000 بار جا کر کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ایسے نظریات ہیں نا، مسلمانوں کے نظریات ہیں نہیں، مسلمان کے نظریات تو بڑے پختہ ہوتے ہیں۔ اور بے نمازی، اللہ اکبر، حضرت علامہ ابن حیتمی رضی اللہ عنہ نے الزواجر کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور فرمایا بے نمازی کے لیے بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ اب ان کو میں سب کو کھول کر بیان کروں تو اتنا وقت نہیں، حضرت تشریف فرما ہو چکے، لیکن ان میں سے کچھ فرمایا بے نمازی کے لیے سب سے پہلی رسوائی تو یہ ہے کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ دوسری رسوائی یہ ہے بے نمازی کے لیے کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ اور تیسری رسوائی بے نمازی کے لیے یہ ہے کہ بے نمازی کوئی نیک کام کرے تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملتا۔ اور چوتھی رسوائی اس کے لیے یہ ہے، یہ دل کی تختی پر نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ بے نمازی کے لیے اللہ کا کوئی نیک بندہ دعا کرے تو اس کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال دیا۔ پتا چلا مفتی صاحب نے نماز ادا کرائی اور حضرت نے دعا کی کہ اللہ تمام امت مسلمہ پر رحم فرما، تو مفتی صاحب کی دعا تو قبول ہوئی، لیکن بے نمازی کا حصہ مفتی صاحب کی دعا سے نکال دیا۔ اللہ کیسی کیسی رسوائیاں۔ فرمایا وہ نیک کام کرے تو اس کا ثواب نہیں ملتا، اس کے لیے کوئی نیک آدمی دعا کرے تو اس کی دعاؤں کا وہ حصہ نہیں بنتا۔ اور پھر فرمایا بے نمازی جب دنیا سے جاتا ہے تو 3 رسوائی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بھوکا مرتا، پیاسا مرتا اور وہ ذلیل ہو کے مرتا۔ اور 3 رسوائیاں بے نمازی کے لیے قبر میں۔ وہ 3 کیا؟ فرمایا سب سے پہلی رسوائی تو اس کے لیے یہ ہے قبر اس کو اس انداز میں دباتی ہے کہ بائیں پسلی دائیں اور دائیں پسلی۔ دوسری رسوائی ایسی ہے کہ اس پر ایک سانپ مسلط کیا جاتا ہے جو اس کو اس انداز میں ڈستا ہے کہ مردہ 70 کے زمین میں دھس جاتا ہے، اور یہ عذاب اس پر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور تیسرا عذاب بے نمازی پر یہ ہے کہ اس کی قبر میں آگ کو انڈیل دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر 3 رسوائیاں حشر میں۔ پہلی رسوائی یہ بے نمازی سے کہ اس سے حساب و کتاب سخت لیا جائے گا۔ اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ اللہ جس سے حساب و کتاب سخت لے وہ کیا بچ پائے گا؟ قسم خدا کی کبھی نہیں بچ پائے گا۔
اور دوسری رسوائی بے نمازی کے یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ اس پر قہر و غضب فرمائے. اللہ جس پر قہر و غضب فرمائے تو سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا وہ بچ پائے گا؟ نہیں بچ پائے گا. اور تیسری رسوائی یہ پھر انجام یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ کس کے لیے؟ یہ بے نمازیوں کے لیے رسوائیاں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وصیتیں کی. اور کیا خوبصورت باتیں ہیں، حکمت سے بھری باتیں، رحمت سے بھری باتیں. اور یار کیوں نہ ہو ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل چھایا کرتے. سبحان اللہ. باتوں میں کوئی شک ہوتا نہیں ہو سکتا. نہ وہی تو ہیں جن کے حوالے سے بریلی کے امام فرمائے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ. حضرت معاذ بن جبل کو قریب کیا. حضور نے فرمایا کہ معاذ 10 باتوں پہ عمل کرنا ہے اور وہ 10 باتیں سن لیں. فرمایا معاذ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اگر تیرے وجود کو میں آگ لگا دی جائے، تیرے وجود کی بوٹی کاٹ دی جائے، لیکن مصلحت کے نام پر، حکمت کے نام پر کبھی دین کا سودا نہیں کرنا. اور آج ہم اپنے لیڈران کو بھی سمجھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں چڑھاوا کر دیتے ہیں. اور ان کو سمجھایا جائے تو جواباً کہتے ہیں کہ مفتی صاحب حکمتاً یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. نہ ایسی حکمت کسی کام کی نہیں کہ جہاں دین کا سودا ہوتا ہوا نظر آئے. سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارا دین ہے. حضور نے فرمایا معاذ حالات ایسے ہوں کہ جسم کی بوٹی کاٹ دی جائے پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اس لیے کہ اللہ کا قیامت میں جس گناہ کو چاہے اپنے رحم اور کرم سے معاف کر دے لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور پھر حضور کی باتیں تو دیکھیں آپ. فرمایا معاذ دوسری ڈیوٹی یہ ہے، دوسری وصیت میری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کرنا، ان کی فرما برداری کرنا. اس لیے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی نافرمانی والدین کی نافرمانی میں ہے. اگر تیرے ابا تیری اماں تجھ سے یہ کہیں کہ اپنی اولاد کو لے کر اسی وقت گھر سے نکل جا تو نکل جانا، ان کو جواب نہیں دینا، ان کی فرما برداری کرنا. اور پھر حضور نے فرمایا معاذ تیسری ڈیوٹی بڑی اہم ہے. یا رسول اللہ کیا؟ تو مدینے والے محبوب فرمانے لگے کہ تیسری ڈیوٹی یہ ہے معاذ کبھی نماز نہ چھوڑنا. ہاں کبھی نماز نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اور پھر چوتھی ڈیوٹی معاذ تیری یہ ہے کہ کبھی شراب نہ پینا. یہ بھی آج کل یہ ہے کہ بیماری بڑی عروج پر ہے اور لوگ یہ ہے کہ پینے والوں کو VIP لوگوں میں تسلیم کر رہے ہیں. اللہ کے ہماری قوم پر رحم فرمائے. بہت تیزی کے ساتھ یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے. فرمایا معاذ کبھی شراب نہ پینا اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ شراب ہی ہے. باقی سارے گناہ بعد میں ہوتے ہیں، ابتدا شراب سے ہوتی ہے. اور پھر فرمایا معاذ کہ کہیں تو ایسی جگہ رہتا ہو کہ جہاں کوئی بیماری آ جائے اور لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہوں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بھاگنا مت. اس لیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو تجھے کوئی زندگی نہیں دے سکتا اور جب تک اللہ نہیں چاہے تجھے کوئی مار نہیں سکتا. اور پھر فرمایا کہ معاذ اللہ کو کبھی ناراض مت کرنا اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی اس کی ناراضگی کو حلال کر دیتی ہے اور اللہ کی ناراضگی حلال ہو جائے تو پھر بچتا کوئی نہیں. پھر بڑے بڑے قرم خواہ یہ ہے کہ ہلاک ہو جاتے ہیں. پھر قارون جیسے بھی بچتے نہیں ہیں، پھر فرعون جیسے بھی بچتے نہیں ہیں، بڑے بڑے سورما مٹی میں مل جاتے ہیں. اس لیے کبھی اللہ کو ناراض مت کرنا، اللہ کی نافرمانی مت کرنا. اگر وہ اس کی نافرمانی کی تو اس کی ناراضگی حلال ہو جائے گی اور اس کی ناراضگی حلال ہو گئی تو پھر بچ نہیں پائے. یہ حضور حضرت معاذ بن جبل کو سمجھا رہے ہیں. اور پھر فرمایا معاذ کہ اگر کسی جنگ میں جائے اور تیرے سامنے لاشیں کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو ہمت مت ہارنا، میدان چھوڑ کے مت بھاگنا. اتنا یاد رکھنا کہ جب تک اللہ نہ چاہے تجھے کوئی موت نہیں دے سکتا. اور پھر حضور نے اولاد کے حوالے سے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا معاذ اگر اللہ تجھے پیسہ دے تو اپنی اولاد پر خرچ کرنا
ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اچھی ان کو تعلیم دینا، اچھی تربیت دینا، اور معاذ جب اپنی اولاد کو دین سکھانا تو ڈنڈا مت اٹھانا، محبت سے ان کو سکھانا۔ اگر دین کی بات اپنی اولاد کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں نا تو یہ بھی اسلام نے ہمیں ضابطہ بتایا کہ ان کو پیار سے سمجھائیں، جیسے حضرت لقمان نے یہ ہے قرآن کے اندر اپنے بیٹے کو سمجھایا، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو سمجھایا، اس انداز میں آپ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں۔ پھر فرمایا معاذ کہ اللہ اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور پھر فرمایا معاذ اولاد کو دین سمجھانے کے لیے ڈنڈا نہ اٹھانا، اور پھر آخری بات حضور نے فرمائی کہ معاذ کچھ سکھانا نہ سکھانا لیکن اتنا یاد رکھنا اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کا خوف ضرور ڈال دینا، اور اگر یہ نہ کیا نا تو پھر چاہے 10 منزلہ مکان بنا لی، بہت ترقی کر لی، روڈوں پر یہ گزر رہے ہیں لوگ کھڑے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، بہت عزت پائی، لیکن اولاد کو دین نہیں سکھایا، خود دین نہیں سیکھا تو کچھ نہیں کیا۔ یاد رکھنا کل اس کا سوال ضرور ہوگا، تم نے سیکھا اور کتنا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سکھایا؟ ورنہ اس لیے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، نماز پڑھ کر یہ تصور مت جمانا کہ میں تو بچ جاؤں، اب اولاد جائے بھاڑ میں، نہ ہمیں حکم دیا خود بھی بچنا ہے، اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا، یہ ہمارا حق ہے ان پر۔ اس لیے یہ چند باتیں تھیں، آؤ پھر اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں، اور یاد رکھنا اس وقت مسلمانوں کے لیے بس اللہ ہی کا گھر کافی ہے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ نماز۔ آپ آ جائیں اللہ کے گھر میں، نماز پنجگانہ کو جس انداز میں آپ نے گزشتہ مہینے میں ادا کیا اسی انداز میں پھر سے مساجدوں کو آباد کریں تو انشاءاللہ پھر وہ بہاریں آئیں گی، پھر خوشحالیاں آئیں گی، پھر یہ ہے کہ اولاد فرمانبردار بنے گی، پھر کاروبار میں برکتیں ہوں گی، پھر کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کے گھر آگے بھی تو آن کے جھکا کے رہے، اور کتنا جھکتے ہیں کہ محلے کا کوئی پڑوسی اگر ایک کپ چائے پلا دے اس کے گھر کے آگے سے 10 مرتبہ گزرتے ہیں دن میں نا تو 10 مرتبہ اسے ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہیں۔ ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، اور دل یہ کہتا ہے یار یہ چائے پلاتا ہے بڑا ادب کرتا ہے، تو وہ شرم و حیا اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں۔ اس نے ایک کپ چائے نہیں دی ہے، پوری زندگی بخش دی، جو پہننے کے لیے کپڑا بھی دے رہا ہے، کھانے کے لیے اچھا کھانا، جب مسجد کے قریب سے گزرتے ہو تو اس وقت وہ شرم کہاں چلی جاتی ہے؟ نا یہ ایک سجدہ نا اقبال نے کیا خوبصورت پیغام دیا، سب کے آگے جھک رہے ہو نا، سب کے آگے اللہ کے آگے، جسے ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے نا 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے گھر میں آ جاؤ اور پھر تمہارے فیصلے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ تمہارا خدا تم سے خود پوچھے گا بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے، آؤ تو صحیح کم سے کم، جہاں کوششیں دوسروں کے دروازوں پہ جا کے کرتے ہو اللہ کے یہاں پہ بھی تو آن کے اپنے دل کا دکھڑا سناؤ۔ میں نے جو کچھ کہا اور آپ نے جو کچھ سنا، اولاً سب سے پہلے مجھے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے کہنے میں بتقاضۂ بشریت جو اغلاط ہو گئے ہوں رب تبارک و تعالی تمام اغلاط کو معاف فرما کر ہماری اس گفتگو کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آئیے حضرات بلا تاخیر خطیب اہل سنت ناشر حق و صداقت و مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، میں نعرہ لگا رہا ہوں، آپ حضرات استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی تطہیر